شریعت چاہتی ہے، شریعت کا مدعا مقصود یہ ہے کہ انسان کا ظاہر صاف ہو، اور طریقت چاہتی ہے کہ انسان کا جس طرح ظاہر صاف ہے اسی طرح اس کا من بھی صاف ہو۔ اب المیہ یہ بنا ہے کہ یعنی یہ شریعت کے احکام لاگو کر کے انسان کے ظاہر کو صاف کرنے کا کام علماء کا ہے۔ علماء کا کام ہے کہ وہ شریعت کے احکام بیان کریں اور اس بات پہ محنت کریں کہ انسان کا ظاہر صاف ہو جائے، یہ علماء کا کام ہے۔ صوفیاء کا کام یہ ہے کہ وہ شخص کو پکڑیں اور جس طرح اس کا ظاہر صاف ہے وہ پکڑ کے اس کے باطن کو، من کو بھی صاف کر دیں۔ یہ صوفیاء کا کام ہو گیا۔ اب معاملہ ہے گڑمڑ کا، اب ہر شے گڑمڑ ہو گئی ہے، یعنی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سارے پیر بن گئے ہیں، اور پیروں نے آ کے علماء والا کام سنبھال لیا ہے۔ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، دین نہیں ہے بلکہ وہ پیر ہیں، ان کا نام ہی پیروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں ان سے ملنے ایک بار گیا، مجھے انہوں نے بیٹھے ابھی گپ شپ ہوئی، مجھے انہوں نے کتابیں کھول کھول کے تو یہ بھی دکھا تو یہ بھی دکھا، جو میں فلاں جلسے پہ گیا تو میں نے فلاں مسلک والے کو یہ جواب دیا تو فلاں کو یہ جواب دیا تو وہاں یہ مسئلہ تھا تو میں نے فلاں مسلک والے کے لوگوں کو منہ بند کرا دیا، تو بہت کچھ انہوں نے مجھے دلیلیں وغیرہ اپنی دکھائی۔ میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے اتنا کچھ جو علم کا سمندر بہا دیا ہے، آگے سے کوئی داد تو بنتی ہے، یہ کہیں کہ جی واہ ماشاءاللہ بڑی دلیل دیا آپ نے۔ میری طرف سے کوئی واہ واہ نہیں ہوئی، میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، یعنی کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ جی کیا بات ہے آپ کو، یعنی یہ جو میں نے دلیلیں دی کوئی نہیں پسند آئیں؟ میں نے کہا جی دلیلیں پسند آئی ہیں لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ کہتے جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کام آپ کر کے آئے ہیں یا جو کر رہے ہیں یا جس کی تیاری کر رہے ہیں، یہ کام ہمارا ہے، یہ کام یہ ہمارا ہے۔ آپ مسند پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کوئی اور کام ہے۔ یہ دلائل دینا، احکام کو ثابت کرنا، حق کو واضح کرنا، یہ ساری چیزیں علماء کی ہیں، صوفیاء کی نہیں ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے کرنا، فتوے جاری کرنا، یہ صوفیاء کے بزرگوں کے کام نہیں ہے۔ بزرگوں کا کام ہے بندے کو پکڑ کے اس کے من کو رب کی طرف متوجہ کر دینا۔ ظاہر اللہ اللہ کرنا، شریعت کا حکم لاگو کر کے علماء کروا لیں گے، دل کو اللہ اللہ کروانا یہ صوفیاء کا کام ہے، اور دل کو بھی رب کی یاد میں ہر وقت مستغرق کر دیں، اس کی رب کی طرف متوجہ کر دیں، یہ صوفیاء کا کام ہے۔ اور میں نے کہا حضور یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام تو ہمارا ہے، آپ اپنا سنائیں کہ آپ نے اپنا کام کون سا کیا۔ یہاں آ کے چپ کر گئے، پھر انہوں نے موضوع بدل لیا۔ یعنی یہ ہمارے پاکستان میں ہوا کہ سارے علماء جتنے بڑے بڑے مدارس کے تھے وہ سارے کے سارے پیر بن گئے ہیں، اور پیر جتنے وہ سارے مولوی بننے کے چکر میں ہیں۔ اللہ کے بندو جس کا جو کام ہے وہ وہی کرتا رہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ انسان کا ظاہر صاف ہو، اور طریقت چاہتی ہے کہ اس کا من بھی صاف ہو۔ حقیقی خوبصورتی وہی ہے کہ جو من سے پھوٹتی ہے، اندر سے پھوٹتی ہے، اور جو اندر کی خوبصورتی ہے وہ اصل خوبصورتی ہے، اور جو اندر کی خوبصورتی ہے سارا تصوف، ساری طریقت جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اور صوفیاء، پرانے صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے صوفیاء تو خال خال پھر بچے ہی کوئی نہیں ہے۔ پرانے صوفیاء کی ساری تعلیمات اسی کے ارد گرد گھومتی تھی۔ وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے، غالباً انہی کا کلام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5-7 آنڈن گوانڈن مرن تے کو کتی مرے فقیر دی جری ٹاؤں ٹاؤں نت کرے۔ اور جو کتی فقیر کی مرے نا، یہ ظاہر معنی نہیں، جب بزرگ بولتے ہیں تو بزرگوں کا کلام جو ہے وہ کئی دور تک جاتا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ اور کتی مرے فقیر دی جری ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، یہ فقیر تھا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ اتارا، لیکن یہ نفس پلیت ہے جس نے اس کو پلیت کر دیا ہے۔ یہ کتی ہے جو خواہشات کی پیچھے بھاگتی ہے، بار بار بھونکتی ہے کہ فلاں شے بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، مقام چاہیے، عہدہ چاہیے، اقتدار چاہیے، یہ ساری دنیا چاہیے، جتنا دے دو یہ اور بھونکتی ہے کہ نہیں اور چاہیے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ مرے، یہ ساتھ کتی بھی مر جائے جو ہمہ وقت فقیر کو ذلیل کر رہی ہے۔ تو جب اندر کا یہ من کے اندر صاف ستھرے جسم کے اندر بیٹھا ہوا یہ کتا اندر کا مر جائے گا نا تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ یہ ہے بزرگوں کا اشارہ۔ اور وہ ایک اور شعر ہے وہ بڑا مشہور ہے،
بلے شاہ کا فرماتے ہیں دلو نماز تو پڑھتا نہیں تو جئی نیتی جئی نہ نیتی، یعنی من سے نماز نہیں پڑھتا، دل تیرا کہیں اور متوجہ ہوتا ہے، یہاں آ کے بظاہر جسم تیرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو خالی جسم سے پڑھنی ہے تو پھر پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے۔ اگر پڑھنی ہے تو جس طرح تیرا جسم نماز پڑھتا ہے تیری روح بھی رب کی طرف متوجہ ہو، پھر تو ہے اصل نماز۔ وہ فرماتے ہیں دلو نماز تو پڑھدا نائی تے جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوڑے مل مل دھونے تیرے اندروں گئی نہ پلیتی۔ یہ غسل کیا، وضو کیا، ہزار جتن کیے، ہزار جسم کو سنوار کے بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن اندر کی پلیتی ختم نہیں ہوئی۔ اور بزرگ کہتے ہیں صرف ظاہر کو نہ سنوار، اپنے من کو بھی سنوار کے، اصل خوبصورتی تیرے من کی ہے۔ گٹے گوڑے مل مل دھونا ہے تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں بھج بھج ورنے مسیتی، بلے شاہ چلوتھے چلیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی۔ وہ ان کے پاس ان کی صحبت میں چل کے بیٹھتے ہیں کہ جو بظاہر دنیا کے اندر مصروف ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم تو ہے نا کہ جب رب رب کریں گے تب بھی ہم رب رب نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ والے وہ ہیں کہ جو دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں مگر پھر بھی رب رب کر رہے ہوتے ہیں، کہ دل ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا کی غرض کوئی نہیں رہتی، میں مشہور ہو جاؤں، میں پاپولر ہو جاؤں، مجھے فلانی شے مل جائے، فلانی شے مل جائے۔ اور ولی کو ان چیزوں سے غرض، ولی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ جانے، کوئی نہ پہچانے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں ولی ہوں، میں بالکل خفیہ پوشیدہ چھپا رہا ہوں۔ کیوں چھپا رہا ہوں؟ اس لیے کہ رب کی عبادت کر سکوں۔ وہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا، آج ویسے ہمیں بابا بلے شاہ یاد آ رہے ہیں آج بار بار۔ وہ بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا کہ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتے ہون سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی اوتھے سانو مننے۔ تو جو دنیا کے پیچھے بھاگ پڑا ہے وہ تو دنیا کا طالب ہے، رب کا طالب تھوڑی ہے۔ رب کا طالب ہے، اسے رب کی ذات کے سوا کسی اور شے سے غرض نہیں ہوتی۔